بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کالج سے گھر آئی تو چونک کر رہ گئی کہ گھر میں تیاریاں ایسی ہو رہی تھیں جیسے کسی کی بارات آ رہی ہو۔ میرے ماتھے پر شیکن پڑنے لگے تھے، انجانے وسوسے میرے دماغ میں گردش کر رہے تھے، اور جو میں سوچ رہی تھی اگر وہ حقیقت تھی تو آج میں کسی کو بھی چھوڑنے کے حق میں نہیں تھی۔ میں فوراً بولی، اماں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ گھر کی صفائی، کھانے، سب خیریت تو ہے؟ کہیں آپ کی بہنیں تو نہیں آ رہی؟ ایک خیال مجھے بھی آیا تھا، اس لیے اماں کو چھیڑتے ہوئے بولی۔ میری اماں سے میرا دوستانہ رشتہ تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے چڑھ کر بولی، زیادہ دماغ کھانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ کہاں تھی تم؟ کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ آدھا گھنٹہ دیر سے آئی ہو۔ آج تو ویسے ہی مہمان آنے والے ہیں اور یہ لڑکی پورے چوک کا چکر لگا کر آئی۔ کل رات کو تمہیں کہا تھا نا کہ کالج مت جانا، لیکن لڑکی تم سنتی ہی نہیں ہو۔ میری اماں غصہ کرتے ہوئے بولی۔ جیسے جیسے ان کی زبان چل رہی تھی، ساتھ ساتھ وہ اپنے ہاتھ بھی چلا کر کچن کو سمیٹ رہی تھی، جبکہ میں فوراً ہی اپنی باہیں ان کے گلے میں ڈالتے ہوئے انہیں لاڈ کرنے لگی۔ وہ مجھے ہٹاتے ہوئے بولی، مہوش دیر ہو رہی ہے، کمرے میں جاؤ اور تیار ہو کر میری مدد کرو۔ دیکھو میں نے بریانی دم پر رکھ دی ہے، کباب بنانے رہتے ہیں، تم آؤ اور اپنے ہاتھوں سے بناؤ، مہمان کو خصوصاً یہ پیش کرنا۔ وہ میرے سر پر ایک چپت لگاتے ہوئے بولی۔ میں حیران ہوئی اور فوراً بولی، کیا ماجرا ہے؟ کون سے ایسے مہمان آ رہے ہیں جن کے لیے اتنی تیاریاں کی جا رہی ہیں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ مجھے یکدم ہی کچھ عجیب لگا تھا، میں مشکوک سی ہو گئی تھی۔ مجھے ایک بہت بڑی سازش اپنے خلاف نظر آ رہی تھی۔ میری اماں نے ایک نگاہ مجھے دیکھا اور کچن سمیٹتے ہوئے مصروف انداز میں بولی، ارے جاؤ تم، صحیح اتنی خاص نہیں ہے مگر تیار تو ہونا ہے نا، اب زیادہ دیر مت کر دینا، بس کباب آ کر بناؤ، سارا انتظام میں کر چکی ہوں۔ ان کے جھنجھلانے کی وجہ سے میں نے دوبارہ کوئی سوال نہیں کیا تھا اور خاموشی سے سارا اسباق میں ہلا کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ ایک ہلکا پھلکا نفیس سا ڈریس نکالا اور زیب تن کر کے باہر آ گئی۔ میں نے میک اپ کے نام پر صرف ہلکی پنک لپسٹک لگائی تھی۔ اماں مجھے دیکھتے ہی بولی، یہ کیا فیکا سا رنگ پہن کے آئی ہو اور یہ میک اپ کیوں نہیں کیا؟ ویسے تو بڑی بنو بن کے گھومتی رہتی ہو، آج کیا ہو گیا؟ میں اماں کی بات پر قہقہہ لگا کر ہنسی تو میرے تھپڑ جڑتے ہوئے بولی، مہوش دماغ خراب مت کرو، جتنا کہا ہے اتنا کرو، بلکہ میرے ساتھ آؤ، میں تمہارے لیے کپڑے نکالتی ہوں۔ میں اماں کی عجلت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی کمرے میں لے آئی تھی اور میں ارے ارے کرتی رہ گئی تھی۔ انہوں نے میری الماری کھول کر ایک ڈارک پنک کلر کا سوٹ نکالا تھا اور مجھے دیتے ہوئے بولی، جاؤ اب تیار ہو کر آؤ اور میک اپ بھی ڈھنگ سے کرو، اس طرح سے سر جھاڑ منہ پھاڑ باہر آنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوتے ہوئے غصے سے بولی، اماں تم مجھے بتاؤ گی کہ آخر تم کرنا کیا چاہتی ہو؟ کون آ رہے ہیں جو تم مجھے اتنا سجا رہی ہو؟ اور میری جانب دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولی، مہوش چپ ہو جاؤ، جتنا بول رہی ہوں اتنا کرو، کیونکہ اپنی زندگی خراب کرنا چاہتی ہو۔ ان کی اس بات سے میں فوراً ہی سمجھ چکی تھی کہ یہ میرے ساتھ کرنا کیا چاہ رہی ہیں۔ میں یکدم ہی ہتھے سے اکھڑ گئی تھی اور غصہ ہوتے ہوئے بولی، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ میں ابھی شادی وغیرہ نہیں کرنا چاہتی، مجھے اپنا کیریئر بنانا ہے، میں ایک ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، اور دیکھنا امی میں ایک روز کامیاب ضرور ہوں گی، آپ کو اپنی بیٹی پر فخر ہوگا، مجھے تھوڑا تو وقت دے دو۔ میری بات سن کر میری ماں یکدم ہی غصے سے پنکاری، تم یہ بات کیوں فراموش کر دیتی ہو کہ تم ایک درزی کی بیٹی ہو، اور ایک درزی کی بیٹی کے خواب اتنے اونچے نہیں ہونے چاہیے۔
کیونکہ جب یہ خواب ٹوٹتے ہیں تو انسان ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ انسان کو اپنی چادر اتنی ہی پھیلانی چاہیے جتنی اس کی حیثیت ہو۔ خدا کے لیے خود کو سنبھالو، تم ڈاکٹر نہیں بن سکتے۔ تمہارا باپ ایک درزی ہے اور ایک ڈاکٹر کی پڑھائی بہت مہنگی ہوتی ہے۔ اپنا گھر بساؤ اور میرے گھر سے جاؤ۔ تمہارے پیچھے میرے اور 2 بچے ہیں، ان کا بھی مستقبل مجھے سنوارنا ہے۔ آج تمہاری شادی ہوگی تو کل تمہاری چھوٹی بہن کے لیے ایک اچھے گھرانے سے رشتہ آئے گا، اور اگر تم اس طرح ہی میرے سر پر بیٹھی رہی تو لوگ تم دونوں بہنوں میں عیب نکالنا شروع کر دیں گے کہ اگر بڑی ایسی ہے تو پھر چھوٹی میں بھی مسئلے مسائل ہوں گے۔ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم شادی کیوں نہیں کرتے، بلکہ لوگ باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ جبکہ میں اپنی ماں کو حیران ہو کر دیکھ رہی تھی کہ اس کی سوچ زیادہ چھوٹی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی انہوں نے میرا بازو غصہ سے مروڑا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا باپ اور میں اس معاشرے میں سر اٹھا کر چلیں تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ خاموشی سے آنے والی عورتوں کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ جانا۔ میری آنکھوں میں نمکین پانی بھرنے لگا تھا۔ میری ماں کس طرح سے میرے خوابوں کے بیچ آ رہی تھی۔ میں نے انہیں یقین دلایا تھا کہ میں ابا کے پیسوں سے پڑھائی نہیں کروں گی، میں اتنی کامیابی حاصل کروں گی کہ میں اسکالرشپ پر یونیورسٹی میں ایڈمیشن لوں گی، لیکن میری ماں تو میری کوئی بات سننے کی روادار ہی نہیں تھی۔ انہوں نے زبردستی مجھے تیار کروایا تھا، لیکن میری آنکھوں سے مسلسل آنسو نکلتے جا رہے تھے۔ میں کسی بھی عورت کے سامنے شو پیس بن کر بیٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ میری سوچ بہت الگ تھی۔ میرا ماننا تھا کہ انسان کو ایسا بننا چاہیے کہ لوگ آپ کو چاہ کریں، آپ کسی اور کی نہیں۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ان عورتوں کے سامنے بٹھا دیا گیا جو مسلسل مجھے تنقیدی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ مہمان جو آئے تھے ان میں 2 عورتیں شمار تھیں اور ایک آدمی بیٹھا ہوا میرے ابو سے بات چیت کر رہا تھا۔ ایک عورت میری جانب دیکھتے ہوئے بولی، کھانا وغیرہ آتا ہے تمہیں پکانا؟ ان کا انداز بہت ہی حقیرانہ تھا۔ شاید میں انہیں خاص پسند نہیں آئی تھی۔ میں نے خاموشی سے سر اس بات میں ہلا دیا تھا اور میری اماں ان کے خوشامد کرتے ہوئے بولی، جی جی بہن، یہ بریانی اور کباب میری بیٹی نے ہی بنائی ہے۔ جبکہ میں حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی کہ میری ماں کیوں جھوٹ بول رہی ہے، لیکن میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ وہ دونوں عورتیں اور وہ آدمی پیٹ بھر کے ہمارے گھر سے گئے تھے۔ میری اماں اور ابا مسلسل ایک ہی دعا کر رہے تھے کہ اس رشتے سے ہاں ہو جائے تو وارے کے نیارے ہو جائے۔ لڑکے والے بہت امیر ہیں، لڑکے کی تو سرکاری نوکری بھی ہے۔ میری ماں ان کے گن پر گن گائے جا رہی تھی، جبکہ میرے کان اب پک چکے تھے۔ رات کے 8 بجے ان کا فون آ گیا تھا۔ میری ماں کی تو بانچیں کھل اٹھی تھیں۔ انہیں گمان تھا کہ ان کی بیٹی کے لیے ہاں ہو جائے گی، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ میں تو پہلی نظر میں ہی دیکھ کر ان لوگوں کو سمجھ چکی تھی کہ وہ بڑے لالچی قسم کے لوگ ہیں۔ ہمارا گھر اور میرے باپ کی نوکری دیکھ کر خاموش ہو جائیں گے، اور انہوں نے ایسا ہی کہا تھا۔ فون کر کے اماں سے معذرت کر لی تھی اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ اپنی بیٹی کو بولنے کے کچھ گن سکھاؤ۔ جبکہ میری اماں نے خاموشی اختیار کر لی تھی اور اب مجھ سے بھی خفا رہنے لگی تھی، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ جو کام وہ کرنا چاہ رہی تھی اس سے مجھے سخت چڑ ہو رہی تھی، مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ تقریباً 2 دن تک ہمارے گھر میں مکمل خاموشی چھائی رہی تھی۔ میری ماں تھی بیٹی ہی آخر کار جھک گئی تھی اور اماں کو منا لیا تھا، جبکہ میری ماں نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ میری شادی ہر حال میں کروائیں گی۔ انہوں نے ٹھان لی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میری بڑی بہن اور چھوٹی بہن کے بچوں کی بھی شادیاں ہو گئی تھیں، اور اب تو تمہاری پھپھو کی بیٹیاں بھی شادی کر رہی ہیں،
تو بس اب میں تمہاری بھی کراؤں گی، جبکہ میں نے اپنی ماں کو سمجھایا تھا کہ وہ لوگ بہت بڑے بڑے ہیں۔ میری پھپھو کی بیٹیوں کی عمر 25 سے 27 سال تھی، جبکہ خالہ والوں کی بیٹیاں بھی بہت بڑی بڑی تھیں، اور یہاں میری عمر ابھی 19 برس بھی نہیں ہوئی تھی، اور میری اماں کس طرح سے میرے پیچھے پڑ گئی تھی۔ میں نے ابا سے بات کرنی چاہی، انہیں سمجھانا چاہا کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے پڑھنا ہے، میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں۔ لیکن انہوں نے بھی صاف کہہ دیا تھا کہ بیٹیاں جلد ہی اپنے گھر کی ہو جائیں تو ماں باپ اپنے فرض سے سبق دوش ہو جاتے ہیں، اور میں بھی اپنا فرض ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ابا کی بات سن کر میں نے ان سے زیادہ بحث نہیں کی تھی۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ پڑھائی کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ انہوں نے بچپن سے سلائی کی تھی، اور بڑے ہونے کے بعد انہوں نے اپنی ایک چھوٹی سی دکان کر لی تھی، جس میں وہ بہت محنت مزدوری کر کے ہمارے گھر کا چولہا جلا رہے تھے، اور میرے 2 چھوٹے بہن بھائیوں کی فیس ادا کر رہے تھے۔ لیکن میں کچھ بڑا کرنا چاہتی تھی، اور کہتی ہیں نا کہ جب انسان کسی چیز کی سچی لگن کرے تو ایک نہ ایک روز اس کا یہ خواب پورا ہوتا ہے۔ لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا یہ خواب اس طرح پورا ہوگا کہ میں اس خوشی کو پانے کے بعد بھی خوشی محسوس نہیں کروں گی۔ اس رشتے کے بعد بھی اماں میرے لیے 2-4 رشتے اور لائی تھی، لیکن لڑکے والوں نے بہت ڈیمانڈ رکھی تھی، جس کے باعث تمام رشتوں سے انکار ہو گیا تھا، اور میں اندر ہی اندر بہت خوش تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ میری شکل و صورت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حسن سے مالا مال رکھا تھا، بس مسئلہ ہمارے معاشی حالات کا تھا۔ مجھے سب باتوں کا علم تھا کہ یہ معاشرہ پیسوں کو ہی ترجیح دیتا ہے۔ یہاں پر عورت سے شادی نہیں کی جاتی، بلکہ کاروبار کیا جاتا ہے۔ جہیز آئے گا تو ہمارا بچہ کاروبار کرے گا، بڑا بنے گا، اس کا مستقبل سنور جائے گا۔ لوگ اس لیے ہی شادیاں کرتے ہیں۔ مجھے سب چیزوں کا علم تھا، اسی لیے تو میں خود کو پہلے ایک ایسے مقام پر دیکھنا چاہتی تھی جہاں پر لوگ میری چاہ کریں، نہ کہ میں کسی کی چاہ کروں۔ وقت کا کام ہے گزر جانا۔ میرا آج 3rd ایئر کے دوسرے سال کا پہلا دن تھا۔ ہم لوگوں کا بہت شاندار استقبال کیا گیا تھا۔ اب ہم اپنے کالج کے سینئر تھے، اسی لیے سب ہی ہمیں عزت کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ میں میڈیکل یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتی تھی، لیکن وسائل اتنے نہیں تھے کہ میں وہاں ایڈمیشن لیتی۔ بس 3rd ایئر کے 2 سال پورے کر کے ابا سے اجازت لینی تھی، اس کے بعد اللہ مالک تھا۔ لیکن آج مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آج میں کس شخصیت سے ملنے والی ہوں، اور اس سے ملنے کے بعد میری زندگی کس طرح تبدیل ہونے والی ہے۔ میں اپنی چند دوستوں کے ساتھ کینٹین میں بیٹھی خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ ابھی ہمارا 1st ایئر کا رزلٹ نہیں آیا تھا، اس لیے ہم سب ہی پریشان تھے، لیکن کالج جانے کی بھی ایک الگ ہی خوشی ہوتی تھی۔ ابھی ہمیں بیٹھے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ہم سب کو بڑے ہال میں بلایا گیا تھا، کیونکہ ایک چھوٹا سا فنکشن منعقد کیا جا رہا تھا۔ میں اور میری دوستیں تو بس اب گھر جانا چاہتے تھے، لیکن پرنسپل میڈم کا حکم تھا کہ میں 3rd ایئر کے تمام طالب علم ضرور اس میں شرکت کریں، جی آپ کے لیے کافی فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے۔ اور میں تو کافی ہونہار طالب علم تھی، میں ایسی تقریبات کبھی بھی مس نہیں کرتی تھی۔ میں ابھی ہال میں جا کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہی تھی کہ میرا نام مائک میں اناؤنس کیا گیا تھا۔ اچانک ہوئی اس افتاد پر پہلے میں کافی حیران ہوئی، لیکن پھر پراعتماد طریقے سے اسٹیج پر چلی گئی تھی۔ اچانک ہی میرے ہاتھ میں مائک تھما دیا گیا تھا، اور مجھے حکم دیا گیا تھا کہ آپ کو ابھی کے ابھی ایک عورت پر تقریر کرنی ہے۔ میں کچھ پل کے لیے تو بالکل چپ ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں نے کیا کرنا ہے، کیا بولنا ہے۔ لیکن پھر سامنے اتنے سارے بچوں اور اپنے اساتذہ کو دیکھ کر تھوڑا جوش میں آئی تھی، اور پھر میں بولتی چلی گئی تھی۔ میں نے ایک
ایک لڑکی کے پیدا ہونے سے مرنے تک کے پورے سفر کو اپنے لفظوں میں بیان کر دیا تھا۔ جب میں آخری الفاظ بول کر سر جھکا رہی تھی تب پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ کچھ تو میرے اعزاز میں کھڑے ہو گئے تھے۔ میں اپنے لیے اتنی حوصلہ افزائی دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی اور خاموشی سے اپنی دوست کے برابر میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ اچانک ہی اپنے وجود پر مجھے کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی تھی۔ میں پریشان ہو گئی کہ آخر مجھے کون دیکھ رہا ہے، لیکن پھر کچھ سوچ کر سر جھٹک دیا۔ ابھی میں نے تقریر کی تھی، شاید طلباء دیکھ رہے ہوں، لیکن میں حقیقت سے ناواقف تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی پروگرام ختم ہو گیا تھا اور ہم سب اپنے اپنے گھر تشریف لے گئے تھے، لیکن وہ تقریب میرے لیے کیا مصیبت کھڑی کرنے والی تھی، میں اس چیز سے بالکل لا علم تھی۔ میں گھر گئی تو امی نے خاموش نگاہ میرے وجود پر ڈالی اور اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ نہ آج آتے ہی انہوں نے مجھے کوئی بات سنائی تھی اور نہ ہی کچھ کہا تھا۔ ان کا چپ ہو جانا مجھے بہت بری طرح ڈرا چکا تھا۔ نہ جانے انہیں کیا ہوا تھا۔ میں اپنی امی کی ناراضگی ذرا بھی برداشت نہیں کرتی تھی، اور ایک ہی تو تھی جس سے میں لڑتی بھی تھی، پیار بھی کرتی تھی، اپنی باتیں بھی منواتی تھی اور اپنے لاڈ بھی اٹھواتی تھی۔ اگر وہی مجھ سے خفا ہو جاتی تو میں کس طرح گھر میں گزارا کرتی۔ میں ساری چیزوں کو پسے پشت ڈال کر اپنی امی کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی کافی گمسم نظر آ رہی تھی۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھی اور ان سے بولی، امی جان، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک رشتہ ہی تو ختم ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اور رشتے بھیجے گا۔ اتنی سی بات کو دل سے نہیں لگاتے، آپ مجھے معاف کر دیں اگر میری وجہ سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہے۔ جبکہ میری امی میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، یہ سلطان درانی کون ہے؟ میں نے لاعلمی سے کندھے اچکا دیے تھے۔ میں تو زندگی میں یہ نام ہی پہلی بار سن رہی تھی۔ وہ میری جانب دیکھتے ہوئے یکدم ہی غصے سے فنکاری، مہوش مجھے سچ سننا ہے، بتاؤ یہ سلطان درانی کون ہے؟ میں یکدم ہی جھنجھلا گئی تھی اور غصے سے بولی، امی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ جب سے آئی ہوں کبھی روٹھ ہی رہی ہیں، کبھی کسی سلطان درانی کے بارے میں پوچھ رہی ہیں۔ آپ کو کچھ ہوش بھی ہے کہ آپ کی بیٹی کتنی تھکی ہاری کالج سے آتی ہے اور آپ فضول سوالوں کے لائن میرے سامنے لگا دیتی ہیں؟ لیکن اچانک ہی میرے گال پر پڑنے والے تھپڑ نے میری چلتی ہوئی زبان کو بند کیا تھا۔ وہ میری جانب دیکھتے ہوئے غصے سے بولی، مہوش مجھے بکواس نہیں سننی، مجھے سچ سننا ہے، بتاؤ یہ سلطان درانی کون ہے؟ جبکہ اس بار میری آنکھوں میں نمی آ گئی تھی، یعنی میری امی مجھ سے مذاق نہیں کر رہی تھی بلکہ وہ بہت زیادہ سنجیدہ تھی۔ میں ان کی جانب دیکھتے ہوئے گلوگیر لہجے میں بولی، خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ سلطان درانی کون ہے۔ آپ تو جانتی ہیں کہ میں ان معاملات پر زیادہ دھیان ہی نہیں دیتی، میرا زیادہ تر رجحان میری پڑھائی پر ہی ہوتا ہے۔ میں تو ابھی کالج سے آئی ہوں، مجھے کیا علم کہ کون ہے یہ سلطان درانی؟ جبکہ میری والدہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، تمہارے آنے سے کچھ دیر قبل ایک شخص آیا تھا، اس کا لباس بہت قیمتی تھا، بہت بڑی گاڑی میں آیا تھا، کافی سارے باوردی گارڈز بھی تھے۔ گھر میں آتے ہی اس نے مجھے پکارا تھا اور دیدہ دلیری سے ہمارے لاؤنج میں بیٹھ گیا تھا۔ تمہارے ابا بھی دکان سے کسی کام کے سلسلے میں گھر آئے تھے۔ اس شخص کو دیکھ کر ہم دونوں ہی حیران تھے کہ یہ بنا اجازت کے ہمارے گھر میں کیسے گھس گیا اور اس طرح کیوں بیٹھا ہے۔ ہم نے اس سے اس چیز کا سوال پوچھا تو وہ بالکل سنجیدہ لہجے میں بولا تھا کہ مجھے آپ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے اور ابھی اسی وقت میں تھوڑی دیر میں اپنے ساتھ قاضی لے کر آؤں گا۔ جب تک آپ کی بیٹی بھی گھر آ جائے گی اسے اچھا سا لباس پہنا کر تیار کر دینا۔ مجھے اپنی دلہن روکھی پھیکی بالکل نہیں پسند۔ جبکہ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی ماں کو سن رہی تھی۔
اب مجھے لگ رہا تھا کہ میری امی مذاق کر رہی ہیں۔ میں فوراً ہی بولی، امی مجھے اس قسم کا مذاق بالکل نہیں پسند، آپ کا کہنا کیا چاہتی ہیں؟ وہ ایک بار پھر بولی، ہاں مہوش، ابھی تھوڑی دیر پہلے نہ جانے کون شخص آیا تھا جو بول رہا ہے کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کروں گا اور ابھی کے ابھی اسے رخصت کروا کر لے جاؤں گا، اور اگر کسی نے بھی میرے معاملات میں ذرا دخل اندازی کی کوشش کی تو اس گھر کے سربراہ کو گولیوں سے چھلنی کر دوں گا۔ جب کہ میرا دل منہ کو آ گیا تھا۔ میری ماں کیا بول رہی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں ان کو طرف دیکھتے ہوئے بولی، امی اگر یہ مذاق ہے تو نہایت ہی واہیات ہے۔ میں ایسے کسی شخص کو نہیں جانتی جو ہمارے گھر میں اچانک آتا ہے اور میرے لیے رشتہ مانگ لیتا ہے۔ مجھے شادی نہیں کرنی ہے، ابھی میں اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی ہوں اور بہت آگے جانا چاہتی ہوں۔ کیوں آپ دونوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ میں تو یہی سمجھتی تھی کہ میری اماں ہی زبردستی کا رشتہ میرے سر تھوپ رہی ہے۔ اس آدمی کے کہنے کے ٹھیک مطابق وہ ہمارے گھر میں کچھ دیر بعد ہی داخل ہو چکا تھا۔ میں تو غصہ کر کے اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی، لیکن اچانک ہی آوازوں سے میں باہر آئی تو واقعہ ہی ایک بہت ہی پرکشش اور وجیح مرد ہمارے لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس شخص کو تھوڑا غور سے دیکھا تو مجھے یہ آدمی دیکھا دیکھا معلوم ہوا، لیکن میں اس کی اصل شناخت نہیں کر پائی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں اپنے کمرے سے باہر آئی اور اس کو سامنے سے دیکھا تو میری آنکھوں کے سامنے وہی شخص آ گیا تھا جو اساتذہ کے ساتھ بیٹھا ہوا مجھے بہت دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ ایک پل کو تو مجھے تقریر کرتے ہوئے اس پر بے تحاشا غصہ آیا تھا، لیکن پھر میں خاموشی سے اپنے کام میں مگن ہو گئی تھی۔ اس آدمی کی عمر تقریباً 35 سال تھی اور وہ مجھے 19 سال کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں فوراً ہی اس کے مد مقابل آئی تھی اور غصے سے فنکاری تھی۔ جبکہ اس نے جو بات بولی اس کے بعد مجھے اپنا آپ بالکل ختم محسوس ہوا تھا۔ اس نے میری جانب دیکھا اور کہنے لگا کہ اگر تم نے ابھی کے ابھی مجھ سے نکاح نہیں کیا تو میں تمہارے باپ کو اس وقت ہی ختم کر دوں گا، اور رہی تمہارے کالج کی بات تو تمہارے ڈاکومنٹس پر ایسا ٹھپا لگاؤں گا کہ تا عمر تم اپنی پڑھائی کے آگے نہیں کر پاؤ گی۔ اور اس آدمی کی پاور سے میں کچھ واقف تھی۔ اگر وہ ہمارے پرنسپل کے برابر میں بیٹھ سکتا ہے تو وہ کوئی معمولی شخص نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے کچھ جھلکیاں اپنے پرنسپل آفس کی بھی یاد آ رہی تھی۔ اس شخص کو میں نے پہلے بھی ایک دو بار پرنسپل آفس میں بیٹھا ہوا دیکھا تھا، لیکن میں جانتی نہیں تھی کہ یہ آدمی کون ہے۔ اچانک ہی جب اس کے 2 گارڈز نے میرے بابا کے سر پر اپنی بندوق رکھی تو میں نے ہتھیار ڈال دیے تھے اور اپنے باپ کی خاطر سر جھکا دیا تھا۔ اس نے مجھ سے نکاح کر لیا تھا اور فوراً ہی رخصتی کی بات بھی کر ڈالی تھی۔ میری امی اس چیز کے لیے بالکل بھی رضامند نہیں تھی۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ ابھی نکاح ہو چکا ہے، ہم رخصتی نہیں دے سکتے۔ لیکن وہ زبردستی کر کے مجھے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اس کا گھر نہیں بلکہ کوئی محل تھا جس کو دیکھ کر میں مبہوت رہ گئی تھی۔ میرے لبوں پر چپ کا قفل تھا۔ گھر جاتے ہی اس نے میری کمر میں ہاتھ ڈالا تھا اور مجھے گھماتا ہوا بولا، میری جان، آج سے یہ تمہارا گھر ہے، اب تمہیں اسے اپنے طریقے سے چلانا ہے۔ تمہارے اعتماد سے میں بے حد متاثر ہوا تھا۔ کئی روز سے میں ایک لڑکی تلاش کر رہا تھا جس سے مجھے شادی کرنی تھی، اور تم مجھے پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی۔ نہ جانے تم میں ایسی کون سی کشش تھی جو مجھے تمہاری جانب کھینچ رہی تھی۔ خیر، اگر تمہیں میرا طریقہ برا لگا ہے تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، لیکن اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں ایسا ہی ہوں، تمہیں میرے ساتھ زندگی ہر حال میں گزارنی ہی پڑے گی۔ جبکہ مجھے اس شخص سے نفرت محسوس ہو رہی تھی جس کی وجہ سے میں اپنے ماں باپ کی نگاہوں میں بری بن گئی تھی۔ مجھے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ اماں اور ابا مجھ سے خفا ہیں
لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ماں باپ کا دل تو میری طرف سے اور بڑھ گیا تھا، کیونکہ میں نے ان کی زندگی بچانے کے لیے خود کو خوشیاں قربان کر دی تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا، جو بچے اپنے ماں باپ کا سوچتے ہیں وہ کبھی بھی برباد نہیں ہوتے۔ اس اجنبی شخص نے مجھے بہت مان بخشا تھا، مجھے اتنی محبت دی تھی کہ میں حیران رہ گئی تھی۔ میں جو ان کی شادی جیسے رشتوں کو نہیں مانتی تھی، اس نے مجھے یہ سب کچھ ماننے پر مجبور کر دیا تھا، اور اس نے میری خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی، اور اب میں ایک قابل ڈاکٹر بن چکی ہوں اور ہاؤس جاب کر رہی ہوں۔ اس کا طریقہ ضرور غلط تھا، لیکن اس کا ارادہ نیک تھا، اسی لیے میں نے اسے معاف کر دیا۔